أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. سورہ الاسراء آیات 65 تا 66. یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالی شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی طرف سے اپنے نیک بندوں کی نمائندگی میں ایک چیلنج کرتا ہے. یہ بہت ہی عجیب اور بہت ہی روح اور دل پر اثر کرنے والی آیت ہے. بسا اوقات آپ نے خطبات میں مجھے سنا ہے کہ جب جماعت احمدیہ پر کئی قسم کے مصائب توڑے جاتے ہیں، خطرات کا سامنا ہوتا ہے، تو میں جماعت کی نمائندگی میں دشمن کو کہتا ہوں کہ جو چاہتے ہو کر لو، تم لازماً ناکام ہوگے. اور اس طرز بیان سے جماعت کو ایک خاص لطف محسوس ہوتا ہے. وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی عظمت کا ہمارے امام کو احساس ہے. اس سے اندازہ کریں کہ اس آیت کا مومن کو کس حد تک لطف نہ آتا ہوگا. جب بھی کوئی مومن اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو حقیقت میں اس کی روح وجد میں آ جاتی ہے. خدا اپنے بندوں کی طرف سے شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو جس کو چاہتا ہے ان میں سے شوق سے فریب دے کر اپنی طرف بلا. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر اپنے گھوڑوں کے ذریعے اور اپنے پیادہ فوجوں کے ذریعے چڑھ دوڑ اور پوری قوت سے ان پر حملہ کر دے، اور پھر ان کو حرص بھی دے، لالچیں بھی دے. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کو مال کی لالچ بھی دے اور اپنے اموال میں شامل کر. وَالْأَوْلَادِ، اور اپنے وسیع خاندان میں اس طرح شامل کر لے وہ تیری ہی اولاد ہوں. یعنی اکثریت کے اندر ضم کر کے ان کو قوت کے احساس کی لالچ دے. وعدہم،
اور ہر قسم کے وعدے ان سے کر. یعنی جو کچھ ممکن ہے کسی کے لیے کسی دوسرے کو فریب سے، دھوکے سے، خوف دلا کر، لالچیں دے کر اپنے ساتھ ملانے کی، اپنے ایمان سے ہٹانے کی، وہ ساری کوششیں کر گزر. فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، لیکن یاد رکھو کہ بندوں کو شیطان جو بھی وعدے دیتا ہے وہ محض دھوکے کے وعدے ہوا کرتے ہیں. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، یاد رکھ، اپنی تمام کوششیں کر دے، جو بندے میرے ہیں وہ میرے ہی رہیں گے. لیس لک علیہم سلطان، تجھے ہرگز کبھی کسی قسم کا کوئی غلبہ مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ پر ایمان لانے والے بندوں پر نصیب نہیں ہوگا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور یہ فرمانے کے بعد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سکینت کا پیغام بھی عطا ہوتا ہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، کہ تیرا رب تیرے لیے بہت کافی ہے وکیل. اس آیت کا پچھلے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جو تیری وکالت کر رہا ہوں، مجھ سے بہتر اور کون وکالت کر سکتا ہے؟ میں تیرا رب ہوں، اب تیرے معاملے کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اس لیے کلیتاً مطمئن ہو جا کہ شیطان کے مقابل پر تیرا ایک وکیل ہے جو ہر طرح تیری وکالت فرمائے گا اور تیری نمائندگی کرے گا اور تجھے سہارا دے گا اور تو اس پر توکل کرے گا. اور شیطان کی طرف سے تجھے اور تیرے ماننے والے تیرے غلاموں کو قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہے. اس آیت کا اطلاق آج دنیا میں بعض ممالک میں ہو رہا ہے، جن میں سب سے زیادہ پاکستان میں اس کا اطلاق دکھائی دیتا ہے. جب سے دشمنوں کو میں نے جماعت احمدیہ کی عوام کے امام کی حیثیت سے آپ سب کی نمائندگی میں مباہلے کا چیلنج دیا ہے، اور جب سے انہوں نے یہ دیکھا کہ اس چیلنج کے مان بعد خدا تعالیٰ کی تقدیر نے بار بار اپنی تجلیات جماعت کی تائید میں دکھائیں، اس وقت سے ان کے اندر ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور شدید خطرات محسوس کر رہے ہیں کہ بقیہ عرصے میں جو بھی چیلنج کا عرصہ باقی ہے، کہیں خدا تعالیٰ ان مزید تائیدات سے ان کو نہ نوازے اور کہیں دنیا یہ دیکھ نہ لے کہ خدا ان کے ساتھ ہے. یہ وہ خطرات ہیں جن کو محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی شرارت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گویا وہ خود خدا ہیں. گویا چیلنج ان کے نام یہ تھا کہ تم ہمیں کسی قسم کی کوئی نقصان شرارت اور حسد کے ذریعے نہیں پہنچاؤ گے. ہرگز ایسی کوئی بات نہیں تھی. چیلنج یہ تھا کہ جو خدا کا ہے وہ اس کی تائید میں خدا حیرت انگیز نشانات دکھائے گا اور تمام دنیا میں اس کو غالب کرتا چلا جائے گا، اس کی بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا چلا جائے گا، اور ان کے اندر سے خدا کے ولی پیدا ہوں گے اور ایسی جماعت جو خدا کی ہے. اس مباہلے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہر پہلو سے تم ان کو نیکیوں میں ترقی کرتا ہوا دیکھو گے. اور جہاں تک دشمن کی شرارت کا تعلق ہے، مباہلے میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اگر فریقین میں سے کسی کی شرارت سے کسی کا نقصان ثابت ہو تو اس کو خدا کی تجلی کا نشان نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ بندے کا عناد و دشمنی اور شرارت ہے. اس کو خدا کے کام کیسے قرار دے سکتے ہو؟ بس اپنے ہاتھ میں انہوں نے جماعت کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری لے کر فی الحقیقت اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ان کا کوئی خدا نہیں جو ان کی نمائندگی میں جماعت کو نقصان پہنچائے. ان کا کوئی ولی ایسا نہیں جو ان کی پشت پناہی کرتے ہوئے ان کی طرف سے جماعت کو ایذا پہنچائے. اس لیے انہوں نے کہا خدا نے تو ہمارے لیے کرنا کچھ نہیں، ہم کیوں نہ اپنے ہاتھ میں لے لیں امن و امان کے حالات اور جبر و تشدد کے ہتھیار، اور ان ہتھیاروں سے مظلوم احمدیوں کے امن اور سکون کو برباد کر دیں اور پھر دنیا کو یہ کہیں کہ دیکھو مباہلے کے نتیجے میں ان کو کیا کیا نقصان پہنچے ہیں.
یہ ہے وہ فتنہ جو آج کل پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے اور طرح طرح کے مظالم اور شرارت کے شاخسانے چھوڑ کر کوشش کی جا رہی ہے کہ احمدیوں کے خلاف ایک عام طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جائے اور اسی قسم کے کثرت کے ساتھ پھیلے ہوئے فسادات برپا ہوں جیسے 1953 میں یا اس سے پہلے 33-34 وغیرہ میں برپا ہوتے رہے۔ اس کے جواب میں نے غور کیا کہ میں ان کو کیا پیغام دوں، تو میری توجہ اس آیت کی طرف مبذول ہوئی۔ مجھے خیال آیا کہ خدا تعالیٰ نے تو ایسے موقع پر وکالت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، اب تو خدا اور شیطان کا مقابلہ ہے، بس بجائے اس کے کہ میں اپنی آواز میں آپ کی نمائندگی کر کے اس دشمن کو کوئی پیغام دوں، میں نے سوچا کہ اسی آیت کی روح سے، اسی آیت کے الفاظ میں جو خدا تعالیٰ نے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ایسے ہی موقع کے لیے صادر فرمائی ہے، ایسے ہی موقعوں پر اطلاق پانے کے لیے صادر فرمائی ہے، میں دشمن کو جواب دوں کہ جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے کر گزرو، اپنے سوار بھی دوڑا دو احمدیوں پر، اپنے پیدل بھی دوڑا دو، آوازیں دے کر ان کو دھوکہ دے کر اپنی طرف بلاؤ، ان کو لالچیں دو، ان کو ہر قسم کے تحفظات مہیا کرنے کی کوشش کرو، ان کو بتاؤ کہ تم اگر اکثریت میں شامل ہوگے تو تم ہماری اولاد کی طرح ہو جاؤ گے، ہماری کثرت میں حصہ دار بن جاؤ گے، اور جو دھوکہ دینے کے وعدے ہیں تم کر گزرو۔ لیکن اول یہ کہ خدا متنبع فرما رہا ہے کہ شیطان کے سارے وعدے دھوکے اور فریب کے وعدے ہوا کرتے ہیں، اور یہ امر واقعہ ہے، ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے بارہا فتنوں اور فسادوں کے وقت بعض لوگوں کو احمدیت کے دشمنوں نے سہارے دیے ہیں، جھوٹے وعدے دیے ہیں، اور اچانک اٹھا کر زمین سے آسمان تک پہنچا دیا ہے، اور پھر ایسا چھوڑا ہے کہ مڑ کر دیکھا بھی نہیں ان کی طرف، اور ان کی ساری زندگی ذلت اور رسوائی میں قطع گزری ہے۔ بس خدا تعالیٰ نے ضمناً ہمیں یہ بھی مطلع فرما دیا کہ جو لوگ بے وقوفی میں ان کے وعدوں اور لالچوں کے دھوکوں میں آئیں گے، دھوکے میں مبتلا ہوں گے، ان کا کوئی انجام نہیں ہے، یہ لوگ بے وفا لوگ ہیں، یہ اپنوں کا، جن کو اپنا سمجھتے ہیں ان کا ساتھ دینے والے بھی نہیں، ان کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک نہایت عبرتناک واقعہ جماعت کی تاریخ میں محفوظ ہے کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے ساری عمر جماعت احمدیہ کی مخالفت میں زبان چلائی اور حد کر دی ظلم اور صفاقی کی۔ زبان سے جس حد تک ظلم توڑا جا سکتا ہے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے ساری عمر ایسا ہی کیا، اور مسلمانوں نے جب تک ان میں جان تھی، جب تک بولنے کی ہمت تھی، خوب ان کا ساتھ بھی دیا، بڑے بڑے عظیم الشان جلسے ہوئے اور بہت بہت مال اور دولت بھی ان پر نشاور کیے گئے، لیکن انجام بالآخر ایسا ہوا کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب وہ فالج سے بیمار ہو گئے اور حالت یہ تھی کہ بمشکل زبان چلتی تھی اور جسم فالج ہو تھا، تو احمدی تو ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور ان کو پوچھتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کوئی ضرورت ہو مدد کی تو ہمیں بتائیں، لیکن باقی سارے جو ان کو مجاہد اعظم کہتے تھے اور آج بھی کہہ رہے ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ چنانچہ مولانا غلام باری صاحب سیف نے واقعہ ایک مضمون کی صورت میں لکھا ہے اور بارہا سنایا بھی کہ وہ ایک دفعہ خود اپنے بعض ساتھیوں کو لے کر عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی عیادت کے لیے گئے اور ان سے حال پوچھا، تو انہوں نے اپنی زبان نکال کر انگلی کی طرف سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کتیا جب تک بھونکتی رہی اس وقت تک میں قوم سے داد پاتا رہا، جب اس کتیا میں بھونکنے کی سکت باقی نہیں رہی تو سب نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ ایسے عبرتناک الفاظ انہوں نے اپنے متعلق کہے، اپنے منہ سے زبان کو کتیا کہہ کر۔ فصیح و بلیغ تو تھے، اور جس قسم کی فصاحت و بلاغت تھی اس کا اظہار اسی ایک فقرے سے ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک بڑا بھاری عبرت کا نشان ہے۔ بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان وعدے تو دیتا ہے اور دے گا، لیکن دھوکے اور فریب کے سوا اس کے وعدوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ وفا اگر ہے تو خدا میں ہے جو تمہارا مولا ہے۔
خدا کے سوا کسی میں کوئی وفا نہیں۔ یہ کہنے کے بعد کتنے عزم اور کتنی شان کے ساتھ مومنوں سے اپنی توقعات کا اظہار فرماتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کی شان، جس پر دل فدا ہو جاتا ہے خدا کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کے جمال کے حضور۔ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے بے وقوف، اے دھوکہ دینے والے، خود کس دھوکے میں مبتلا ہے؟ تجھے کیا خبر میرے بندے ہیں کیا؟ وہ مجھ سے کبھی بے وفائی نہیں کریں گے، وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جو چاہتا ہے کر گزر، میرے بندے میرے رہیں گے، تجھے ان پر کسی قسم کا کوئی غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ سلطان کو نکرہ رکھ کر یہ شان پیدا کر دی گئی کہ اس مضمون کو بہت وسیع فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ پورا غلبہ تو الگ دور کی بات ہے، تجھے میرے محبت کرنے والے، مجھ پر فدا ہونے والے، مجھ پر ایمان رکھنے والے بندوں پر ادنا سا غلبہ بھی نصیب نہیں ہوگا، کبھی تیرے نہیں ہو سکتے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا رب تیرا وکیل ہے، وہ تیری وکالت کرے گا، وہ شیطان کے مقابل پر اپنی آسمانی فوجیں لے کر آئے گا، اس کے ہر حربے کو ناکام کر کے دکھا دے گا۔ بس جماعت احمدیہ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا دیگر ایسی جماعتیں ہوں جو نہایت ہی خطرات کے حالات سے گزر رہی ہیں، میں ان کو خدا کے کلام کی زبان میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ خدا ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنے عزم، اپنے حوصلے کی حفاظت کریں اور خدا سے ثبات کی دعا کریں، خدا سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثبات قدم نصیب فرمائے۔ اور ساری دنیا کی جماعتوں کو ان کے لیے ایسی ہی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر قوم میں کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں، اور اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت میں ذکر بھی موجود ہے کہ جن کو انسان ظاہری طور پر خدا کے بندے سمجھتا ہے، ان میں بعض ایسے کمزور انسان بھی نکل آتے ہیں جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جن کے دلوں میں بیماریاں پائی جاتی ہیں، اور زلازل کے وقت وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مراد ہرگز نہیں کہ جماعت میں سے، یعنی الہی جماعتوں میں سے کبھی کوئی ٹھوکر نہیں کھائے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس وقت جو خدا کے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ الگ اور ممتاز ہو کر الگ نثر کے سامنے آ جاتے ہیں، اور جو شیطان کا گندا مال ہے وہ اس کو نصیب مل جاتا ہے، اور دنیا دیکھ لیتی ہے کہ خدا کے بندے کون تھے اور غیر اللہ کے کون بندے تھے۔ چنانچہ بعض دفعہ بہار کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا درختوں پر بعض پتے سوکھے ہوتے ہیں، ویسے تو پتہ نہیں لگتا، بہار ہی بہار دکھائی دیتی ہے، لیکن جب تیز آندھیاں چلتی ہیں تو انہی سبز پتوں میں سے بعض سوکھے ہوئے پتے جھڑ کر نیچے گر جاتے ہیں۔ تو زلازل کے وقت بعض نقصان پہنچتے ہیں، بعض لوگوں کو ٹھوکر ضرور لگتی ہے، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کا ہو کر سامنے آ جاتا ہے، جو شیطان کا ہے جو شیطان کا ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ بس ہمیں اس موقع پر ان کمزوروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ ان کو بھی ٹھوکروں سے بچائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ اس موقع پر دشمن نے جو سازشوں کا جال پھیلایا ہے، اس میں اس سازش کے جو نقوش اب نکل کے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ ایسے احمدیوں پر قاتلانہ حملے کروا رہے ہیں جو ان حالات میں اپنی دفاع کی طاقت نہیں رکھتے، اور اس پہلو سے وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت کے نوجوان جو ایک لمبے صبر کے دور سے گزر رہے ہیں، اب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے، اور ان دردناک قتلوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ بھی جوابی حملے شروع کریں گے۔ اور اگر ایک دفعہ انہوں نے ایسا کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم ساری قوم کو دھوکہ دیں گے اور ان کو کہیں گے کہ دیکھو احمدیوں نے یہ ظلم کیے، تمہارے فلاں کو مار دیا، تمہارے فلاں کو مار دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر احمدی مقابل پر نکلیں تو کمزور ہونے کے باوجود وہ تعداد میں، بھاری تعداد میں، بڑی اکثریت پر بھی غالب آنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں جب ابھی جماعت بہت چھوٹی تھی، ایسے بارہا واقعات ہو چکے ہیں۔ دہلی کے جلسے میں جو واقعہ گزرا، مسلم موعود کے جلسے میں میں بھی وہاں موجود تھا، چند ہزار احمدی تھے، اس کے مقابل پر دلی کا لکھوں خاک عظیم شہر تھا،
اور اس میں سے مسلمان بعض بدقسمت مسلمان علماء کے اکسائے ہوئے اور انگیخت کیے ہوئے لاکھوں کا مسلمان تھے. یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ایک انبوہ کثیر ہے جس نے جلسے کو گھیرے میں لے لیا تھا. اس وقت ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے عورتوں کے خیمے پر حملہ کر دیا. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کے وقت جب یہ دیکھا کہ عورتوں کی طرف ان کا رخ ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے صبر کے پیمانہ بہت وسیع ہے لیکن اس کی ایک حد ہے. اگر ہماری عورتوں کی طرف تم نے بد نظر سے دیکھا اور ہاتھ اٹھایا تو ہم کسی قیمت پر اس کو برداشت نہیں کریں گے, پھر جو کچھ ہوگا ہو جائے گا. آپ کا یہ کہنا تھا کہ احمدی نوجوان اس خیمے کی طرف لپکے ہیں اور آنن فانن اس انبوہ کثیر کے پاؤں ایسے اکڑے ہیں جیسے سیلاب کی موجیں کسی چیز کو بہا کے لے جا رہی ہیں. ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تھی. ایسا عجیب نظارہ تھا اور اس کا ایسا روپ تھا کہ دوسرے یا تیسرے دن دلی کے اسٹیشن پر جب میں جا رہا تھا داخل ہونے لگا تو میں اپنا ٹکٹ نکالا دکھانے کے لیے. تو وہ جو اسٹیشن کے اس کا گارڈ تو نہیں مگر جو بھی افسر موجود تھا ٹکٹ دیکھنے کے لیے, اس نے مجھے کہا کہ میاں آپ احمدی ہیں, آپ کا ٹکٹ دیکھنے کی میں ضرورت نہیں کر سکتا, جو ہم سے ہو چکی ہے پہلے مجھے پتا ہے. یعنی یہ روپ کی کیفیت تھی. اتنا بڑا شہر, اتنا عظیم شہر اور اتنا طاقتور شہر. بس یہ کوئی احمدیت کا کمال نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے ایمان کو ایک روپ دیا گیا ہے, ایمان کو ایک ہیبت عطا کی گئی ہے. جب بھی ایمان ٹکراتا ہے غیر ایمانی جہالت سے اور جوشوں سے تو ایمان کو ہمیشہ غلبہ نصیب ہوتا ہے. اس لیے علماء کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر احمدی نوجوان اٹھیں گے تو لازماً اپنے مقابل کو زیادہ سخت ماریں گے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ فسادات پھیلا دیں گے ہر طرف. اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں چند احمدی بستے ہیں, چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے دیہات میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں. چنانچہ ان کی نیت یہ ہے کہ ایسے دیہات میں ایسے قصبوں میں پھر زیادہ سے زیادہ احمدیوں کے گھر جلائے جائیں, ان کے اموال لوٹے جائیں, ان کو قتل کیا جائے وغیرہ وغیرہ. بس یہ وہ خطرات ہیں جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں. حال ہی میں سکرند میں اس صدی کا پہلا شہید ہوا ہے منور احمد صاحب بٹ, ان کا نام ہے. ابھی پرسوں مجھے اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ اسی ظلم اور صفاقی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. منور احمد صاحب کے متعلق میں یہ آپ کو بات بتا دوں کہ گزشتہ چند سال سے ان کے ساتھ میری خط و کتابت ہے اور ان سے پہلے ان کے والد بھی شہید کیے گئے, ان کے بھائی بھی شہید کیے گئے, غالباً ایک اور خاندان کے فرد بھی شہید کر دیے گئے. سکرند کی جماعت چھوٹی سی جماعت ہے جس میں یہ گھر ہے جو خاص طور پر احمدیت کی فدائیت میں نمایاں ہے. دیہات میں ارد گرد بھی احمدی ہیں, ان پر بھی حملے ہوئے. بہت سے لوگوں نے زمینیں چھوڑ دی, بیچ کر دوسری جگہ منتقل ہو گئے. منور احمد صاحب اور ان کی ہمشیرہ کے بارہا مجھے خط ملے, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا کے دیں گے, لیکن اس دشمن کو یہ خوشی نہیں دینی کہ احمدی جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. اس لیے میں ہر وقت تیار بیٹھا ہوں. اس سے پہلے ان پر حملہ ہوا اور پولیس کو پتہ ہے, حکام کو پتہ ہے کون خبیث لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا, کون سی مسجد ہے جہاں سے وہ حملہ آور آئے تھے, اور پکڑے بھی گئے اور پھر کچھ نہیں بنا. چنانچہ ان حکومت کی حوصلہ افزائیوں کے نتیجے میں ابھی چند دن پہلے وہی قاتلوں کا گروہ آیا ہے اور دن دہاڑے ان پر فائرنگ کر کے وہیں ان کو جام شہادت عطا کر دیا. عطا تو خدا نے کیا لیکن ان کا وہ ایک ذریعہ بن گئے جس کے ذریعے ان کو جام شہادت نصیب ہوا. بس اس قسم کے قتل کی کوششیں اور جگہ بھی ہو چکی ہیں, بعض جگہ ناکام ہوئی ہیں کلیتاً, بعض جگہ شدید زخمی حالت میں احمدیوں کو چھوڑا گیا ہے, اور عمومی فساد کی کوششیں بھی بہت ہو چکی ہیں. ننکانہ صاحب کے واقعات آپ کو پتہ ہیں,
563 565 پھر سرگودا کے ساتھ 98 شمالی ہے، پھر نواب شاہ کے واقعات ہیں. یہ ایک دم جو تیزی سے اس باسی کڑی میں ابال آیا ہے، اس کا یہ پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ان کو شدید بے چینی اور فکر ہے کہ وقت گزر رہا ہے اور جماعت اپنے ایمان اور اخلاص میں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، ساری دنیا میں پھیل رہی ہے. دیکھتے دیکھتے نئے نئے ملکوں میں خدا تعالیٰ ان کو عظمتیں اور غلبے نصیب فرما رہا ہے. ہم کیا منہ دکھائیں گے قوم کو کہ مباہلے کے یہ نتیجے نکلا کرتے ہیں. کافی انتظار کیا، 8-10 مہینے گزر گئے، 11 مہینے ہو گئے، خدا حرکت میں ہی نہیں آ رہا. اس لیے اپنے ہاتھ میں فیصلے لو، خدا پر بیٹھے رہے تو کچھ بھی نہیں بننا ہے احمدیوں کا. یعنی ہماری طرف سے ان پر کوئی مصیبت، کوئی حجت تمام نہیں ہو سکتی. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارا خدا صرف ہماری تائید کا خدا ان معنوں میں نہیں ہے کہ ہم پر رحمتوں میں فضل نازل فرماتا ہے، بلکہ وہ دشمن کو ہلاک کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، دشمن کو رسوا اور ذلیل کر دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے. اس لیے یہ دشمن جو بڑے ناز اور فخر کے ساتھ اس وجہ سے ناز اور فخر کرتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ ہے، مرکز کی حکومت بھی ان کے ساتھ ہے، پنجاب کی حکومت بھی ان کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ناز اور فخر میں مبتلا ہیں کہ دنیا میں احمدیوں کا کوئی نہیں رہا. ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ جس خدا کا یہ کلام ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے، وہ خدا ہمارے لیے کافی وکیل ہے، اور ہمیشہ سے وہ اپنے پاک بندوں کی وکالت کرتا چلا آیا ہے. اس لیے ہم سے تمہیں کوئی خوف نہیں. احمدی نوجوان جب تک میں ان کو کہتا رہوں گا صبر کے نمونے دکھائیں گے اور صبر پر قائم رہیں گے، اور تمہاری یہ ناپاک سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے کہ احمدیوں کا صبر توڑ کر ان پر اپنے مظالم توڑنے کے بہانے ڈھونڈ نکالو. لیکن خدا ہے جس کی برداشت لامتناہی صحیح، لیکن وہ خود فرماتا ہے کہ ایک حد کے بعد پھر میں اپنا صبر خود توڑ دیا کرتا ہوں، اور جب میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اب قوم کو کافی مہلت مل چکی ہے تو پھر اس قوم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوا کرتا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب خدا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی قوم کی ہلاکت کے دن آ گئے ہیں تو پھر اس قوم سے اس برائی کو روکنے والا کوئی نہیں ہوا کرتا. بس ہم تمہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے خدا کے نام پر ڈراتے ہیں. اشتعال پھیلانے اور حکومت کو احمدیت پر ظلم پر اکسانے کے لیے ان کے دماغ جس طرح چلتے ہیں اور کیسی کیسی احمقانہ باتیں ان کو سوچتی ہیں، اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 7 سالہ جشن تشکر کے متعلق جب پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ احمدیوں کو کسی رنگ میں بھی جشن تشکر نہ منانے دیا جائے، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو مٹھائی کھانے سے بھی باز رکھا جائے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے سے بھی منع کیا جائے، تو معلوم ہوا کہ ایک طرف تو مرکزی حکومت نے ہدایت دی تھی خود پنجاب حکومت کو کہ ایسا کرو تاکہ یہ سہرا وہ اپنے سر باندھ سکیں، دوسری طرف پنجاب حکومت یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ یہ سہرا ہمارے سر ہے. اس کھینچا تانی میں یہ بتانے کے لیے کہ ہے اصل میں کس کا سر، پنجاب حکومت کے ایک خاص پروردہ مولوی ہیں، نہایت دریدہ ذہن انسان ہے، ایک منحوس صورت انسان ہے. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں اصل کہانی کیا ہے. ہوا یہ کہ میں تھا پنجاب کی طرف سے جو ایک وفد لے کر مرکزی وزراء کے پاس پہنچا، اور ان کو میں نے ایک سادہ سی بات سمجھائی. وہ سادہ بات یہ تھی کہ تم 100 سالہ جشن منانے کی اجازت دے رہے ہو ان لوگوں کو، تم جانتے نہیں کہ 100 سالہ جشن ہے کس چیز کا؟ وزراء نے پوچھا آپ فرمائیے مولانا کہ کس چیز کا جشن ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ جشن اس بات کا ہے کہ 100 سال پہلے نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا، اور وہ ڈاکے کا مال
اس وقت سے ان کے پاس ہے، اور 100 سال میں جو ڈاکے کا مال بڑھتا رہا ہے اس کی خوشی میں یہ سارا جشن منایا جا رہا ہے۔ تو کیا تم اپنے دنیاوی قانون کے لحاظ سے کبھی ڈاکو کو جشن منانے دیا کرتے ہو کہ میں نے اتنا مال لوٹا قوم کا اس لیے مجھے جشن منانے دیا جائے؟ اور یہ بات مرکزی وزراء کی عقل میں آ گئی، ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا ہاں مولانا اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب ہم حکم دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو جشن منانے کی اجازت نہ دی جائے۔ بات سمجھانے والے کی عقل بھی اور بات سمجھنے والے کی عقل بھی ایک خاص حیثیت کی عقل ہے، جس کا اگر دنیا کے عظیم الشان سائنسدانوں کو علم ہو جائے تو شاید وہ تجزیہ کریں، دماغ کھول کر دیکھیں کہ کس قسم کی عقل اس دماغ میں بھری ہوئی ہے۔ دنیا کے کسی منطق سے بھی آپ اس مسئلے پر غور کر کے دیکھیں، اور اسلامی غیرت کے نقطہ نگاہ سے بھی آپ اس پر بات کر کے دیکھیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ کیسے جاہل لوگ ہیں جنہوں نے یہ دلیل بنائی، اور وہ کیسی عقلیں تھیں جنہوں نے اس دلیل کو قبول کر لیا۔ سب سے پہلے ایمانی غیرت کا تقاضا تھا، یہ سوچتے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ہے کون جو ڈاکہ ڈال سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تجھے یہ پیغام دیا، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، واللہ یعصمک من الناس، خدا ہر قسم کے انسانی حملوں سے تجھے محفوظ رکھے گا، تیرے کلام کی حفاظت فرمائے گا، تیری نبوت تیرے تقدس کی حفاظت فرمائے گا۔ اتنے قوی وعدوں کے بعد اور یہ بتا کر کہ شیطان کو تیری وحی میں کوئی دخل نہیں ہے، پھر ان علماء کا ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ پڑ گیا، اس قدر بے حیائی، اتنی گستاخی ہے کہ تعجب ہے کہ حکومت پاکستان کے ایسے ذلیل الزام لگانے والے مولانوں کے خلاف حرکت میں کیوں نہیں آئی، اسلام کے نام پر قائم ہوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی غیرت نہیں دکھائی؟ یہ کیوں نہیں کہا ان کو کہ اے بے غیرتو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے کون؟ کون پیدا ہوا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈال سکے؟ پھر یہ کہ اگر نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے تو وہ تو خدا پر ڈاکہ ہے، اور قرآن کریم نے یہی فرمایا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں اس کو ہلاک کروں۔ دشمن کا کام نہیں ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ بس خدا تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے میرے تقدس پر، میری عظمت پر، میری سچائی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، میں اس کوشش کو ناکام بنا دیتا ہوں، ایسے شخص کو ہلاک کر دیا کرتا ہوں۔ بس دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، اگر کوشش کی گئی تھی تو خدا فرماتا ہے میں اس کوشش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، لیکن ایسی شکل نہیں ہے۔ نبوت کا معاملہ بندے اور خدا کے درمیان ہے، اور دراصل نبوت کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خدا نے کچھ کہا ہے اور میں خدا کا امین بن کر، خدا کے پیغام کا امین بن کر اس کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اس صورتحال میں اصل ڈاکہ خدا تعالیٰ کی تقدس اور اس کی عظمت پر ان معنوں میں ہے کہ ایک بیہودہ بات کی کوشش کی گئی، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے میرا کام ہے پھر ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کروں اور اپنی سچائی کے تقدس کی حفاظت کروں۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرعون کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ کے دعوے سے اشتعال کھا کر، اس زمانے میں بھی بڑے اشتعال کھانے والے علماء موجود تھے، یہ دیکھ کر کہ ایک شخص کہتا ہے میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوں، ساری قوم کو اشتعال آ گیا اور فرعون کو سب سے بڑھ کر اشتعال آیا، اور ان کے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے ایک مجلس میں، اور انہوں نے سوچا کہ یہ شخص خدا کا پیغمبر بن رہا ہے، اس سے زیادہ اشتعال کرنے دینے والی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ بس یہ نبوت کے نام پر اشتعال کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس شخص کو قتل کر دیں، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بعد یا اس فیصلے کے دوران اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک
شخص ان کی طرف آیا جو صاحب فہم اور اولو الالباب میں سے تھا. اس نے ان سے کہا کہ خدا کا خوف کرو اور عقل کے ناخن لو، تم کیا فیصلے کر رہے ہو؟ ان یکو کاذباً فعلیہ کذب، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اس کو ہلاک کرو، خدا کا کام ہے کہ اس کو ہلاک کرے. اور اگر کوئی شخص خدا پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا عذاب ان لوگوں پر نہیں ٹوٹا کرتا جن کو وہ مخاطب ہوا کرتا ہے. تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ جھوٹ ایک شخص بول رہا ہے، خدا پر بول رہا ہے، اللہ اس کو پکڑے، ہلاک کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، تمہیں نقصان کون سا ہے اس کا؟ جھوٹا تو خود اپنی موت مر جائے گا. لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر اسے جھوٹا سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت کی اور یہ سچا نکلا، وہیں یہ کو صادقاً یصبکم بعض الذی یعدکم، پھر ضرور جن عذابوں اور جن تکلیفوں سے یہ تمہیں ڈرا رہا ہے، خدا کی ناراضگی کے عذابوں سے، وہ تمہارے پیچھے لگ جائیں گے اور تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کیوں جہالت کی بات کرتے ہو؟ ایسے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے؟ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھی ان دو صورتوں میں سے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے. اگر جھوٹ بولا ہے تو خدا پر جھوٹ بولا ہے، اور ایسی صورت میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ انتظار کرو اور دیکھو کہ خدا اس سے کیا سلوک کرتا ہے. اگر تم نے خود خدائی کو اپنے ہاتھ میں لیا، خود ایک شخص کو جھوٹا سمجھتے ہوئے اس کو سزا دینے کی کوشش کی، تو یاد رکھو اگر یہ سچا نکلا تو پھر تم ضرور ہلاک ہو اور ضرور تمہیں خدا کا عذاب پہنچے گا. یہ ہے عقل کی بات، یہ ہے خدا کا کلام. کیا یہ اس کلام کو نہیں پڑھتے؟ کیا پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں پڑھتے ہیں کہ ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی. بس یہ ایک تمسخر ہے محض، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. جہالت کی حد ہے اس قسم کی دلیلیں پیش کرنا، اور پھر جہالت کی حد ہے اس قسم کی دلیلیں قبول کر لینا. اس دلیل کو آگے بڑھائیں. کئی لوگ ہیں جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں یا جھوٹ خدا ہونے کے دعوے کرتے ہیں. اگر رسول کی عزت اور غیرت کا سوال ہے تو خدا کی عزت اور غیرت کا سوال اس سے بڑھ کر ہے. پھر کیوں تم ان لوگوں پر حملہ نہیں کرتے؟ کیوں ان پر ٹوٹ نہیں پڑتے؟ کیوں ان کو جشن منانے دیتے ہو؟ ہر سال ہندوستان میں میلے لگتے ہیں اپنے بتوں کے نام پر، کبھی کسی دیوی کے نام پر، کبھی کسی دیوی کے نام پر، اور دیوالیاں منائی جاتی ہیں. مسلمان علماء کو چاہیے کہ چڑھ دوڑے ہندوستان کے اوپر اور کہیں کہ تم ڈاکے کے جشن منا رہے ہو، تم نے ہمارے خدا کی خدائی پر ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، ہم ہرگز تمہیں یہ جشن نہیں منانے دیں گے. اس وقت ان کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں الف سے یہ تک، ان کے دعوے جھوٹے، ان کے اعمال جھوٹے، ان کی غیرتیں جھوٹی. محض فساد کی نیت ہے، اس کے سوا ان کی کوئی نیت نہیں. ایک طرف تو اس قسم کے حملے جماعت پر ہو رہے ہیں اور دوسری طرف بین الاقوامی سازشیں جماعت کی طرف ہر طرف سے سر اٹھا رہی ہیں. کچھ ایسی سازشیں ہیں جن کا آپ کو علم ہے، یعنی میں نے باتیں پہلے بھی کی ہوئی ہیں. کچھ ایسی ہیں جن کا آپ کو ابھی پورا علم نہیں، لیکن جماعت ان کی نگرانی کر رہی ہے. اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، امر واقعہ یہ ہے کہ زمین کے کسی دور کے ملک میں بھی اگر کسی سوکھے ہوئے پتے کے نیچے بھی مخالفت کا کوئی کیڑا سرکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرما دیتا ہے کہ اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے اور اس کے خلاف دفاعی کارروائیوں کے لیے میں مستعد ہو جاتا ہوں اور ساری جماعت میرے ساتھ مستعد ہو جاتی ہے. اس لیے ہم غافل نہیں ہیں، ہم عالم الغیب و شہادہ کے غلام ہیں، اور اسی کے علم اور اسی کی شہادت کے اس کی غیب اور شہادت کے علم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بصیرت عطا فرماتا ہے. اس لیے جماعت ہر طرف سے مستعد اور ہوشیار ہے، اور میں جماعت کو مزید مستعد اور ہوشیار کرنا چاہتا ہوں. ان سازشوں کا ایک نیا شاخسانہ بہائیت کا جماعت احمدیہ پر حملہ ہے. جماعت احمدیہ کو دنیا کی نظر میں ذلیل کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے
کہ بہائیت بھی ان سے آدمی نوچ سکتی ہے۔ پاکستان میں ایک ایسی سازش کی گئی جس کی جڑیں دراصل غیر ملکوں میں ہیں، اور اس سازش کا اصل شکار مسلمان عامت الناس ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ جب سے امریکہ کا غلبہ ہوا ہے پاکستان پر، ہر قسم کے جاسوسی کے اڈے وہاں قائم ہوئے ہیں، اور ان میں ایک بہائیت بھی ہے، اور وہ بہائیت جو پہلے سر پھینک کر خاموشی سے بمشکل اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی تھی، اب اپنی حدود سے اچھل اچھل کر پاکستان کی گلیوں سڑکوں میں نمودار ہو رہی ہے۔ توجہ ان سے پھیر کر جماعت کی طرف منتقل کرنے کے لیے یہ سازش کی گئی کہ علماء کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا حملہ جماعت احمدیہ پر ہے، اس لیے تم ہمارا ساتھ دو۔ چنانچہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا جس میں 2-3 بدنصیب اور پہلے سے معلوم شدہ منافقین نے بہائیت کو قبول کر لیا، اور اس کو بڑی شان کے ساتھ پاکستان کے اخباروں نے نمایاں سرخیوں کے ساتھ پیش کیا، اور ان سرخیوں میں علماء شامل تھے لگوانے میں۔ وہ یہ فخر ہو رہا ہے کہ بعض لوگ یعنی چند 2-3-4 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے نکل کر اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے تصور سے نکل کر بہاءاللہ کو خدا ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے جشن مناؤ۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس کے سوا اس سے کوئی معنی نہیں بنتے۔ اس واقعہ کے اور شاخسانے چونکہ پھوٹ رہے ہیں، اس لیے میں آج مختصراً آپ کو بہائیت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی اس فتنے پر نظر ہے، اور گزشتہ 4-5 سال سے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کروا رہا ہوں، اور ان کی سازشوں پر نظر رکھتے ہوئے ان کی کنہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے پیچھے کیا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ دن بدن ایسے شواہد سامنے آتے چلے گئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یا CIA کے ایجنٹس ہیں یا یہود کے ایجنٹس ہیں، اور عالمی سازش ہے ایک دنیا میں جاسوس بنانے کی، اور ان کا نظام الف سے یہ تک دھوکہ دہی اور لالچ پر مبنی ہے۔ اس کی تفاصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں، لیکن میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ میں ان کا سب سے بڑا معبد ہے، اور اتنا عظیم الشان، اتنا شاندار کہ اس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے، اور گنتی کے جس کو پنجابی میں 2.5 ٹوٹرو کہتے ہیں، گنتی کے چند انگلیوں پر گنے جانے والی تعداد ہے وہاں بہائیوں کی، اس سے زیادہ نہیں۔ سوال یہ کہ روپیہ کہاں سے آیا؟ ایک چھوٹی سی جماعت جس کا مالی نظام اس طرح قربانی پر نہیں چل رہا جس طرح جماعت احمدیہ کا مالی نظام چل رہا ہے، اچانک شکاگو میں اتنا بڑا معبد بنانے کی توفیق کیسے پا جاتی ہے؟ پھر جب میں نے ان کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں یہ بڑے عظیم اپنے معبد بنا رہے ہیں، وہاں ان کی گنتی کی چند ایک کے سوا زیادہ تعداد نہیں، اور یہ وہیں نفوذ پا رہے ہیں جہاں جہاں امریکہ کا نفوذ بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ ساؤتھ پیسیفک میں، پاپوا نیوگنی میں، سولومن آئلینڈ میں، سموآ آئلینڈ میں، اور ایسے چھوٹے چھوٹے دور دراز جزائر میں یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اور وہی وہ علاقے ہیں جہاں اس وقت امریکن دفاعی اڈے قائم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بعض دوسرے اور ممالک میں جن کے متعلق ہم پوری تفصیل سے جائزہ لے رہے ہیں، وہاں بہائیت اپنی جڑیں قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جڑیں تو نہیں کہنا چاہیے، عمارتیں بن رہی ہیں وہاں اور دکھاوے ہو رہے ہیں، لیکن عملاً تعداد وہی چند ایک سے زیادہ نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو تحقیق کی تھی تو پہلی دفعہ مجھے ان سے یہ نقطہ ملا کہ بہائیوں کو جس ملک میں آپ پوچھیں کہ یہاں تو آپ 2-4 ہیں صرف، اتنی بڑی طاقت آپ کے پاس کہاں سے آ گئی، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم یہاں نہیں، ہم فلان جگہ طاقتور ہیں، اور فلان جگہ طاقت کا حال جا کے دیکھو تو وہاں جواب ملتا ہے کہ ہاں یہاں نہیں، ہم فلان جگہ ہیں۔ اس لیے جہاں جہاں آپ ان کے پیچھے پہنچیں گے وہاں سے آگے کوئی اور جگہ بتائیں گے کہ ہم وہاں طاقتور ہیں۔
اور اس پہلو سے جب میں نے جائزہ لیا تو 100% حضرت مسلم موعود کا یہ تخمینہ درست نکلا ہے۔ پاکستان میں آج کل امریکی اڈوں کے نفوذ کی وجہ سے ان کا نفوذ بڑا ہے، اور اب جو آخری حملہ انہوں نے ربوہ پر کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے مزید اس خیال کو تقویت ملی کہ ان کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے۔ وہاں ایک ایسا خاندان آباد ہے جس کی گھر کی مالکہ ایرانن ہیں۔ نواب شاہ ضلع میں ایک مخلص احمدی ہوا کرتے تھے، آغا عبداللہ خان۔ ان کی ایک شادی ایران میں ہوئی تھی، اور وہ ایرانی خاتون نے احمدیت قبول کی، اور وہاں بعد ان کی وفات کے بعد ربوہ میں آباد ہوئیں۔ ان کے ہر قسم کے بچے ہیں۔ ایک امریکہ میں بچے ڈاکٹر ہدایت ہیں، ان کو تو میں جانتا ہوں اللہ کے فضل سے، نہایت مخلص اور نمونے کے ڈاکٹر، بنی نوع انسان کے سچے ہمدرد، اور خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والے، جماعت کی خاطر قربانیاں کرنے والے۔ اس لیے اس ذکر میں ان کو کہیں متہم نہ سمجھ لیں، اس لیے میں تفصیل سے ان کا دفاع کر رہا ہوں۔ باقی اولاد کچھ کسی قسم کی، کچھ کسی قسم کی، میں تفصیل سے نہیں جانتا۔ کچھ دن ہوئے ان کے گھروں میں بہائیوں کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں بہائیوں کا جو سب سے بڑا سربراہ تھا وہ امریکن تھا، اور وہ مرتد جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اپنے ایک دو ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا، اور یہ امریکن ان کی سرپرستی میں وہاں گیا، اور انہوں نے اسکیم یہ بنائی وہاں بیٹھ کے کہ ربوہ کے قریب سیدوں کو لالچ دے کر، غیر معمولی روپیہ دے کر وہاں سے کوئی زمین حاصل کی جائے۔ وہاں ایک 10 بیڈز کا، 10 بستروں کا ہسپتال قائم کیا جائے۔ اس ہسپتال کا سربراہ وحید قریشی، جو پہلے احمدی کہلاتا تھا اور مرتد ہے، وہ اس کا نگران اعلیٰ بھی ہو اور اس کا روپیہ کمانے والا بھی وہی ہو، اور اس طرح ایک فتنے کا جال پھیلا کر جو کمزور اور غریب احمدی ہیں اور جو دلوں کے بیمار ہیں ان کو خرید لیا جائے، ان کو لالچیں دی جائیں، اور اس طرح دکھایا جائے دنیا کو کہ احمدیت پر بہائیت نے ایک بہت ہی کامیاب حملہ کیا ہے۔ اور اس طرح وہاں جاسوسی کا اڈہ بھی امریکہ کا قائم ہو جائے گا۔ یعنی یہ اندازے ہیں، لیکن حالات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہی اسکیم ہے، یہی مقصد ہے۔ لیکن اسکیم جو میں نے بتائی ہے، یہ نقوش جو آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ درست ہیں، یہ سازش وہاں کی گئی۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کے رد عمل کا تعلق ہے، ہم دیگر علماء کی طرح خدا کے بندوں کو اپنی جاگیر نہیں سمجھتے اور اپنی ملکیت نہیں سمجھتے۔ دین کے معاملے میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہر شخص آزاد ہے، لیکن اگر غربت سے فائدہ اٹھا کر کسی کا دین خریدنے کی کوشش کی جائے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اسی آیت میں اس بات کا بھی جواب ہے، اگر چند کمزور اور منافق احمدی جو ہر مجلس میں، ہر قوم میں ہوا کرتے ہیں، ہر شہر میں ہوا کرتے ہیں، یعنی احمدی کے لحاظ سے نہیں، منافقت کے لحاظ سے میں کہتا ہوں، ایسے لوگ ہر جگہ ملتے ہیں۔ مدینے کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہاں منافقین ہوا کرتے تھے۔ تو غلام آقا سے تو بڑھ سکتا ہی نہیں، اس کے پاؤں کا غلام ہوتا ہے، اس کی جوتیوں کا غلام ہوتا ہے، اس لیے اس سے آقا کے مقابل پر بڑا سلوک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگرچہ اہل ربوہ نے بڑی ہمت دکھائی ہے، غیر معمولی شجاعت دکھائی ہے، بڑی وفا کے کام کیے ہیں، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان میں کوئی بھی شیطان کا بندہ نہیں ہے۔ ان میں منافقین ہوں گے، اور وہی منافقین ہیں جن پر یہ حملہ ہوگا۔ اس لیے ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ ان کو بھی بچایا جائے، لیکن اگر کچھ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو جن کو خریدنا چاہتے ہیں شوق سے خریدیں۔ جو ان کا امام بنا ہے وہ بھی تو خریدا ہی گیا تھا۔ اس شخص کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ کیا واقعہ ہوا۔ وحید قریشی اس قسم کا ایک انسان ہے جس نے بار بار جماعت میں نفوذ حاصل کرنے کی شدت کے ساتھ کوشش کی،
اللہ تعالیٰ شفیع اشرف صاحب مرحوم کو جزا دے، وہ بڑے زیرک انسان تھے، بحیثیت ناظر امور عامہ وہ مجھے رپورٹنگ کرتے رہے کہ یہ شخص شدید منافق ہے اور کوئی چال ہے اور کوئی سازش ہے، اس لیے اس کو اوپر نہیں آنے دینا، اور یہ شدید ان کے خلاف گالیوں کے خط لکھتا رہا اور شکایتیں کرتا رہا کہ ایسے ایسے لوگوں کی وجہ سے جماعت ٹھوکریں کھاتی ہے اور فتنے پیدا ہوتے ہیں، کس قسم کے ناظر تو نے بنائے ہوئے ہیں، وہ تقوی اور انصاف سے خالی ہیں، وہ اچھے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے۔ اور وحید قریشی کا خیال تھا کہ اس قسم کی یک طرفہ باتوں سے وہ مجھے بیوقوف بنا لے گا، گمراہ کر لے گا، اور میں شفیع اشرف صاحب کو حکم دوں گا کہ فوری طور پر اس کو جماعت میں بہت آگے لے آیا جائے اور اس کے سپردے کر دیے جائیں۔ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ لیکن ایک بات میں مجھے شفیع اشرف صاحب سے اختلاف تھا، اور میں نے ان سے صاف کہا کہ یہ بات میں آپ کی نہیں مانوں گا۔ جہاں غربت کی وجہ سے مال مدد کی ضرورت تھی، وہاں میں نے امور عامہ کو کہا کہ آپ منافق سمجھتے ہیں، مجھے بھی یہی غالب گمان ہے کہ یہ چالیں منافقانہ ہیں، لیکن منافق اگر غریب ہو تو اس کا انسانی حق بہرحال ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اس لیے آپ کے مشورے کے خلاف میں جانتے ہوئے کہ یہ کیا ہے اور کیا کر رہا ہے، میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ چنانچہ جب ضرورت پڑی اس کی مدد کی گئی۔ پھر اس شخص نے مجھ پر براہ راست روب ڈالنے کے لیے پاکستان حکومت کی طرف سے جو الزامات کے شاخسانے چھوڑے گئے تھے ان کے خلاف ایک نہایت ہی مؤثر جواب لکھا اور ایک بڑی موٹی کتاب لکھی اور مجھے بھجوائی کہ آپ میرے نام سے اس کو شائع کروا دیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ احمدیت کی کیسے کیسے مجاہدین ہیں۔ اب چونکہ امور عامہ کی طرف سے ان کے متعلق تفصیلی رپورٹیں تھیں، میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس نام پر کوئی کتاب شائع نہیں کی جائے گی۔ اب اندازہ کریں کہ اگر یہ شائع ہو جاتی تو پھر انہوں نے بہائیوں نے اعلان کرنا تھا، کیونکہ اطلاعیں ایسی مل رہی تھیں کہ پہلے سے ان کا وہاں واسطہ تھا اور روا میں شرارت کے اڈے بنائے جا رہے تھے، تو انہوں نے اعلان کر دینا تھا کہ اتنا عظیم الشان عالم دین جس نے حکومت پاکستان کا جواب لکھا تھا بالآخر بہائی ہو گیا ہے، اے مسلم احمدی نوجوانوں آ جاؤ اس کے پیچھے، چھوڑ دو احمدیت کو، اس سے زیادہ اور کون احمدیت کو جان سکتا ہے۔ یہ تھی اصل خباثت اور سازش جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہماری حفاظت فرما دی، اور باوجود بار بار کے ان کے لکھنے کے اور اس انداز میں شکوے آ گئے کہ گویا میری ساری محنتیں ضائع گئیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا جن سے میں جواب لکھوا رہا ہوں ان کو میں نے آپ کی کتاب دے دی ہے، اگر کوئی اچھا نقطہ ہے تو لے لیں اس میں سے، اور جو جواب مجھے خود سجھا رہا ہے وہ میں خود میں دے رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی کتاب شائع کرنے کی۔ پھر یہ بالآخر بھائی ہو گئے اور روا سے بھاگ کر کسی قصبے میں جا کر بھائیت کا اعلان کیا، اور ان کی بیوی کا رونے پیٹنے کا دردناک خط آیا کہ کیا قیامت آ گئی ہے۔ اس پر یا ان کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ میری بیوی نے، مجھے اب یاد نہیں بیوی کا خط تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ میری بیوی کا یہ رد عمل ہے اور گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے اور وہ دعائیں کر رہی ہے۔ میں نے ان کو لکھا، میں نے کہا میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بیمار ہیں جو کچھ بھی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کا حقیقی اور دائمی نقصان ہو، کیونکہ جس خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں ان میں نیکیاں تھیں، آپ کے والد نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں احمدیت کے لیے، آپ کی والدہ نیک خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے بھائی واقف زندگی ہیں، یعنی اس کے ماموں، اور لمبا عرصے سے وفا سے سلسلے کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ کا نقصان ہو، اس لیے میں بھی دعا کر رہا ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ کچھ دنوں کے بعد خط آیا کہ مجھے ہدایت مل گئی ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بہائیت جھوٹی تھی اور اب میں احمدیت میں دوبارہ شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے شامل کر لیا جائے۔ میں نے دعائیہ خط لکھا، میں نے کہا شامل ہو جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایمان کے بعد ارتداد اور ارتداد کے بعد پھر ایمان اور پھر ارتداد اگر ہو اور اسی حالت میں انسان ہلاک ہو تو بہت ہی بڑا خطرناک سودا ہے۔ اللہ آپ کو استقامت بخشے، سچے دل سے ایمان نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ پیشکش کر دی کہ میں اب بہائیت کے خلاف ایک عظیم الشان کتاب لکھنا چاہتا ہوں،
اور میں پہلے اس سے لکھا تھا کہ بتائیں کون سا آپ کا عالم ہے جو میرے مقابل پر احمدیت کو سچا دکھائے. میں بہائیت کے متعلق مناظرہ کروں گا اور وہ احمدیت کے متعلق مناظرہ کریں. اور میرا چیلنج ہے جس کو چاہیں میرے مقابل پر لیں. شفیع اشرف صاحب کا نام خاص طور پر تھا. میں نے کہا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں, بہائیت کی کوئی حیثیت نہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں اس قسم کے تم سے مناظرے کروانے کی. اور جب دوبارہ احمدیت قبول کی تو مجھے لکھا کہ اب مجھے بہائیت کا پتہ لگ گیا. اب آپ دیکھیں کیسا عظیم الشان جواب لکھتا ہوں میں بہائیت کے لیے. میں نے کہا تمہاری مرضی ہے, لکھو جو چاہو کرو, لیکن احمدیت کا انحصار نہیں ہے آپ جیسے لوگوں پر. اللہ آپ کو توفیق دے, اللہ آپ کو استقامت بخشے. اور پھر یہ اعلان ہو گیا کہ اپنے ساتھ 2-3 اور منافقوں کو لے کر یہ صاحب وہائی بن گیا اور سارے پاکستان میں اخبارات میں شائع ہو گئے. ایک عظیم الشان عالم دین, جماعت کا سربراہ بہائیت اختیار کر گیا. اب یہ سازش کا اگلا ساتھ ہے. تو ایسے لوگوں کو میرا یہی جواب ہے کہ تم جو چاہو کر لو. امریکہ کی طاقت تمہارے پیچھے ہو یا روس کی طاقت پیچھے ہو, یہودی ہوں یا عیسائی ہوں, جو کچھ تم سے کر ہو سکتا ہے کر گزرو. جو خدا کے بندے ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ احمدیوں میں بھاری اکثریت اور بہت بھاری اکثریت خدا کے بندوں پر مشتمل ہے. تمہاری تمام شیطانی طاقتیں, تمہارے سارے شیطانی منصوبے ناکام جائیں گے. احمدیوں کے ایمان کے پہاڑ سے سر ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا, ذلیل اور رسوا ہوں گے. جس طرح عظیم چٹانوں سے سمندر کی لہریں سر ٹکرا ٹکرا کر ناکام ہو جایا کرتی ہیں, اسی طرح تم بھی ٹکراؤ گے اور بکھر جاؤ گے. احمدیت کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. جو گندے اور منافق چند ہیں وہ ہمارے ہیں ہی نہیں. وہ سوکھے پتے سنبھالو. سوکھے پتے تو ایندھن ہوا کرتے ہیں آگ کا, بھٹیارنے ان کو اکٹھا کرتی ہیں اور بھٹیوں میں جھونک دیا کرتی ہیں. اس لیے ان کو پکڑو اور جس بھٹی میں چاہو جلا دو. لیکن خدا کے بندوں پر تمہاری آگ حرام کر دی گئی ہے. اہل ربوہ کو غریب نہ سمجھو, ان میں غریب ہیں لیکن نفس کے لحاظ سے بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے عظیم قربانیاں کرنے والے ہیں. بے شمار ان کو لالچیں دی گئی ہیں پہلے بھی, لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے. وہ جماعت جس نے گھر جلوائے ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے, ایمان سے نہ پھری ہو, وہ تمہارے گھر عطا کر دینے پر کیسے مان جائیں گے؟ وہ جنہوں نے اپنے بچے ذبح کروائے ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے ایمان سے نہ پھرے ہوں, ان کو تم کون سے ڈراوے دو گے جس کے نتیجے میں تم سمجھتے ہو کہ ان کو اپنے دین سے بہکا دو گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ سودا تمہارے لیے شدید نقصان کا سودا ہے. تمام دنیا میں جماعت احمدیہ پہلے سے زیادہ مستعدی کے ساتھ اب بہائیت پر جوابی کارروائی کرے گی. پہلے تو ہم ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے تھے, جس طرح ایک معمولی خس و خاک کی حیثیت ہوتی ہے. دلچسپی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کون لوگ ہیں, کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. لیکن تمہارے اس حملے پر مجھے حضرت مسیح کا کے متعلق وہ خدا کا کلام یاد آ گیا, جس میں کہا گیا تھا مسیح کے متعلق کہ یہ کونے کا پتھر ہوگا, وہ جس پر گرے گا وہ اس کو پاش پاش کر دے گا, اور جو اس پر گرے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. بس مجھے خیال آیا کہ مسیح اول جو موسیٰ کا مسیح تھا, اگر اس کی یہ شان ہے تو مسیح ثانی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسیح ہے, اس کی کیا شان نہیں ہوگی. بس تم ہم پر گرے ہو ہمیں چکنا چور کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس لیے کہ تم چکنا چور کر دیے جاؤ گے. اور انتظار کرو اور دیکھو کہ ہم تم پر گریں گے, اور اس قوت سے گریں گے کہ تمہیں چکنا چور کر دیں گے. بس اے شیطان اور اے شیطانی طاقتوں, جو تمہارے گھوڑے ہیں وہ دوڑا لاؤ, جو تمہارے پیادے ہیں وہ چڑھا لاؤ, لالچیں دو, ہرس دو, جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے کر گزرو, دغا اور فریب سے کام لو, جھوٹے وعدے دو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی بڑی بھاری اکثریت خدا کے ان بندوں پر مشتمل ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. اے شیطان اور اے شیطان کے ٹولو, خدا کے بندوں پر تمہیں کوئی سلطان عطا نہیں کی گئی. وہ کامیاب ہوں گے اور تم نامراد اور خائب و خاسر ٹھہرو گے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر